السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ، احادیث کا سلسلہ جو چل رہا ہے قرآن سے متعلق ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید میں اعراب جو دیے گئے ہیں یہ کب سے دیے گئے ہیں۔ اعراب پہلے بولتے کس کو ہیں؟ اعراب دراصل زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید، اس قسم کی جو سائنس ہے، علامتیں ہیں، اس کو کہتے ہیں اعراب۔ اصل جو قرآن نازل ہوا، اصل جو عربی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید لکھا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں لکھا جاتا؟ اس لیے کہ قرآن جب عربوں میں نازل ہوا تو عرب لوگوں کو عربی زبان آتی تھی، وہ بغیر اعراب کے صحیح پڑھ لیتے تھے۔ یہ اعراب کا دخول کب سے ہوا؟ یہ دراصل حجاج بن یوسف ایک حاکم آیا تھا، اس کے زمانے سے یہ اعراب کا دخول ہوا۔ حالانکہ اعراب کا دخول تب سے ہوا حجاج بن یوسف کے زمانے سے، اس لیے کہ اسلام عرب سے نکل کے اب عجم میں پھیلنے لگا، یعنی دوسری جگہ، دوسرے ممالک میں، فارس وغیرہ میں داخل ہونے لگا، دوسری جگہ جہاں کی زبان عربی نہیں تھی۔ تو اب ان لوگوں کے لیے عربی پڑھنا مشکل ہے۔ ان کو فرض کریے ایک لفظ ہے، جیسے ایک ہے نظم، نون زوئے میم، یا ایک لفظ لے لیجئے ورق، تو واو رے قاف ورق، تو ورق کو ورق پڑھنا، ورق پڑھنا، ورق پڑھنا، یہ کیسا معلوم ہونا؟ تو عربی لوگوں کو معلوم ہے کہ ورق کو ورق پڑھنا، تو عجمی لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ورق کو کیا پڑھنا۔ تو ان کی ہیلپ کے لیے یہ علامتیں یہ داخل کی گئی، اعراب داخل کیا گیا۔ تو یہ اعراب آ جانے کی وجہ سے ہوا ایسا کہ تمام عجم میں کوئی بھی انسان جو ہے جو غیر عربی ہے، اس کو بھی کیا ہے، ریڈنگ میں بہت آسانی ہو گئی ہے، مدد ہو گئی ہے۔ تو یہ دراصل اعراب دراصل قرآن کے حسن کو بڑھایا گیا ہے اور آسان کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ دراصل کیا ہے، یہ بھی جو اعراب کا داخل کرنا، یہ زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید، یہ جو علامت داخل، یہ بھی بدعت ہے یہ، مگر یہ بدعت حسنہ ہے۔ ایسی بدعت ہے جس کی وجہ سے قرآن پڑھنا آسان ہو رہا۔ ہر وہ بدعت جس کے ذریعے سے اسلام کا حسن بڑھاتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اسلام کو مضبوط کرتا ہے، تو ویسی بدعت کی اجازت ہے، اس کو بولتے ہیں بدعت حسنہ، بدعت حسنہ۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر یہ زبر، زیر، پیش، اعراب کا داخل ہونا اور علامت رکوع اور جو ہے یہ پارے کا بنانا، یہ جز کا بنانا، منزلوں کا بنانا، یہ ساری چیزیں یہ بدعت ہے، یہ سب نئی چیزیں داخل ہوئی ہیں، مگر اس کے ذریعے سے آسانی ہو گئی ہے، پڑھنے کے لیے آسانی ہو گئی ہے، حساب کتاب رکھنے کے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، یہ دراصل اعراب دراصل کیا ہے، قرآن مجید کو حسن کو بڑھاتا ہے۔ آج دیکھیے، اب ہم اردو جو لکھتے ہیں، اردو کے اندر ہم اعراب نہیں لکھتے، اعراب نہیں دیتے زبر، زیر، پیش اردو زبان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو اردو کا سینس ہے، کون سی چیز پڑھنا ہے، تو بغیر زبر، زیر، پیش کے اردو پڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر آج عرب لوگوں کو اگر اردو کی چیز دی اور پڑھو بولے، وہ لوگ نہیں پڑھ سکتے، ان کو اعراب دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے۔ یہ دراصل اعراب کا دخول جو ہوا ہے، یہ دراصل حجاج بن یوسف کے زمانے میں سے دخول ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کو بولتے ہیں واول سائنس۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو واول سائنس، جس کے ذریعے سے ریڈنگ آسانی ہو جاتی ہے اعراب کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل قرآن میں سے بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔